ہم اپنے گھر کو اپنی بیویوں کو تھم نیل پہ بھی لگاتے ہیں، دکھاتے ہیں رزق کی خاطر، یہ کیا ہمارے اندر کمی کیا محسوس ہوتی ہے ہمیں؟ ہم دکھا رہے ہیں، ہم خود جو ہے نا پبلک اپنی فیملی کو کر رہے ہیں. اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو یا آپ کے کنٹینٹ کو نہیں دیکھ رہے، وہ کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے. بیسیکلی آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے. لوگوں کو گھر میں گھسنے کا شوق ہے. فرشتے جہنم کے بدبودار کپڑا لے کر آ رہے ہیں اور مجھے ہتھوڑیاں مار رہے ہیں. جنت کا کپڑا آ رہا ہے میرے لیے اور میں جو ہے نا خوشی خوشی جا رہا ہوں کہ بس نکل جائے. میری جو وائف ہے میری، انہوں نے سیدھا اپنا فون پکڑا، اپنا انسٹاگرام لیا. السلام علیکم ناظرین. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے کچھ خاص کاموں کے لیے، پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ان کی عمر کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے. پھر اللہ ان سے ایسے فیصلے کرواتا ہے جو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بھی وہ مشعل راہ بن جاتے ہیں، مثال اور اگزامپل بن جاتے ہیں. اسد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی عمر ابھی 22 سال ہے، لیکن اس 22 سال میں یہ دو اتنے بڑے انقلابی فیصلے کر چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کی دھوم مچی ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا، جب او لیول کے اسٹوڈنٹ تھے تو گھر والوں سے اچانک کہہ دیا کہ مجھے شادی کرنی ہے. اور یہ وہ ایسا کام ہے کہ ہمارے بچے جس کی ضرورت محسوس بھی کرتے ہیں لیکن جرأت نہیں کرتے، اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے، ذمہ داری نہیں لے سکتے. انہوں نے لی، کر کے نبھائی. آج اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائی ہے. دوسرا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ جب انہیں فیم ملا، وائرل ہوئے چھوٹی عمر میں شادی کرنے کی وجہ سے، تو پھر انہوں نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی. پہلے ٹک ٹاک پہ آئے، پھر بیگو پر گئے، پھر یوٹیوب پر آئے. پھر اچانک انہوں نے ایک اور تہلکہ خیز فیصلہ کیا کہ میں اپنی مسز کے ساتھ آئندہ سے ویڈیوز نہیں بناؤں گا. یہ فیصلہ کیوں کیا؟ ہمارے ساتھ اسد موجود ہیں، ہم ان سے شادی کی بات بھی کریں گے، اس اتنے بڑے فیصلے کی بات بھی کریں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے کہ آدمی جس کے پاس پیسے آ رہے ہوں، فیم آ رہی ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، چھوٹی سی عمر ہو، وہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیتا ہے. السلام علیکم اسد. وعلیکم السلام. یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان. اسد بھائی، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کا پہلا فیصلہ جتنے آپ وائرل ہوئے تھے، اب دوسرا جو فیصلہ ہے، کتنی زیادہ محبت لوگوں کے دلوں میں آپ کی اللہ نے پیدا کر دی ہے. یہ مجھے بتائیے کہ کس طرح اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، پھر کر کے بھی دکھا دیا. یوسف بھائی فیصلہ کافی دیر کا سوچ رہا تھا، دماغ میں تو کافی دیر سے چل رہا تھا. تو فائنلی پھر فیصلہ لینا تھا ایک نہ ایک دن. تو کیونکہ جو چیز نہیں صحیح وہ نہیں ٹھیک، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ کافی جو ہے نا چیزیں لا دیتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر آپ کچھ غلط کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے جاؤ تو آپ بہت 100 چیزیں آپ باتیں لا سکتے ہو کہ نہیں یار یہ اس چیز سے ٹھیک ہے، سب کر رہے ہیں نا، باقی خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. عمر پڑی ہے ابھی ٹھیک ہونے میں. بالکل یہ بات مین کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، آرام سے ہو جائیں گے، ابھی جوانی کے ٹائم ہے تو ٹائم گزار لو. تو مگر پھر ایک نہ ایک دن فیصلہ لینا تھا. تو پھر بس اس طرف میں کافی آیا، اللہ نے ہدایت دی، تو ایک دم سے دماغ میں آیا کہ نہیں ٹھیک ہے سر، آج اس بار فیصلہ لے، ابھی لینا ہے تو نہیں فیصلہ. تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہم چلتے ہیں. جی. سب سے پہلے کب یہ سوچ آئی کہ یہ کام کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا؟ یہ سوچ آئی سب سے پہلے جب میں ڈیلی بلاگنگ میں نے سٹارٹ کی تھی نا. مجھے تین سال ہو گیا، آئی تھنک 2-3 سال ہو گئے ڈیلی بلاگنگ میں. ٹھیک ہے، شروع میں تو میرے دماغ میں آتا ہی نہیں تھا کہ غلط ہے یہ. ٹھیک ہے، شروع میں تو پیک پہ تھا میں. ٹھیک ہے، الحمدللہ سے اچھے سبسکرائبرز آ رہے تھے، ویوز آ رہے تھے اور ریونیو اچھا جنریٹ ہو رہا تھا. ٹو بی آنیسٹ سب جو ساری گیم پیسوں کی ہے. ٹھیک ہے، تو سب کچھ اچھا جا رہا تھا. تو میں نے جو ہے نا شروع میں تو دماغ میں آیا ہی نہیں، میں اندر گھستا رہا اس چیز میں، زیادہ اندر گھستا رہا. تو جب مجھے 1 سال گزر گیا نا اس چیز کو، 1-1.5 سال گزر گیا، تو پھر بیچ میں تھوڑا دماغ میں آنا سٹارٹ ہوا کہ یہ نہیں ٹھیک ہو رہا، یہ ٹھیک بالکل بھی نہیں ہو رہا کہ فیملی میں لا رہا ہوں یہ وہ. کیونکہ میں نے جو ہے نا پھر بیان سننا سٹارٹ کر دیے. ٹھیک ہے، میرے دماغ میں ٹچ کی بات. کن کو سنتے تھے آپ؟ میں ڈاکٹر اسرار احمد کو جو ہے نا شروع میں سنتا تھا، مفتی طارق جمیل کو بھی سنتا تھا. ٹھیک ہے، ان دونوں کو میں کافی سنتا تھا. ان سے آپ کو روشنی مل رہی تھی، مجھے آہستہ سوچ مل رہی تھی. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو میں سوچنا سٹارٹ کیا تو میں نے بولا کہ نہیں صحیح یہ چیز. تو مگر فیصلہ لینے میں جو ہے نا میں لے نہیں پا رہا تھا فیصلہ، کیونکہ میرا الحمدللہ سے اتنا اچھا جا رہا تھا. میں ادھر تھا، سمجھ رہے آپ، کہ فیصلہ لوں مگر کیسے لوں، یہ کیسے کروں میں یہ چیز. تو سٹیٹس بھی کئی دفعہ آڑ بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے. بالکل. وہ سٹیٹس کئی طرح کا ہو سکتا ہے، دولت آ رہی ہے، فیم آ رہی ہے، اور کچھ چل بھی رہا ہے. چلیں، بے شک، بالکل ٹھیک. تو وہ جو ہے نا دماغ بہت کنفیوز تھا میرا، بہت زیادہ کنفیوز تھا کہ کیا کروں میں. تو فائنلی یہ مجھے کلپ آیا ایک سامنے، جس میں یہ مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا. ٹھیک ہے، پہلے کہ اللہ نہیں دیکھتا ان لوگوں کو جو دیوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو دیوس ہوتے ہیں، جو نہیں دیکھتا اللہ ان لوگوں کو، دیکھتا بھی نہیں. کس کا کلپ تھا یہ؟ تھا مغیرہ بھائی کا، علی بھائی کے پوڈ کاسٹ میں. پوڈ کاسٹ نہیں میں نے دیکھا، کلپ میں نے دیکھا تھا انسٹاگرام اسکرول کرتے ہوئے نا، تو وہ مجھے کلپ آیا سامنے.
تو اللہ نے شاید لانا تھا, ہاں اللہ کی طرف سے آیا, بالکل بے شک, صحیح. ٹھیک ہے. تو اللہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں جو دایوس ہے. تو میں نے بولا اسد, اس سے پہلے جو ہے نا میں نے نمازیں سٹارٹ کی تھی, ٹھیک ہے, میں نمازیں پڑھتا تھا. تو میں نے بولا اسد کیا فائدہ تیری نمازوں کا جب اللہ تعالیٰ تیری طرف دیکھیں گے بھی نہیں, تو اتنا کچھ کر رہا ہے تیری طرف دیکھیں گے بھی نہیں اللہ. تو میں نے پھر جو ہے نا فائنلی ایک دم سے جو ہے نا دماغ میں کلک کی وہ بات, ایک دم سے میں نے فیصلہ لیا, ایک دم سے جو ہے نا میں نے پھر پبلک کی اس چیز کو کہ میں نے اب فیملی کے ساتھ بلاگ بناؤں گا. اسد یہ بتائیے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اس عمر میں, بڑی اچھی بات ہے, پہلے آپ کی روٹین اس طرح سے نہیں تھی. دیکھیں آپ کے پاس سب کچھ تو تھا, اب اولاد بھی اللہ نے دے دی, بیگم بھی دے دی چھوٹی سی عمر میں, فیم بھی دے دی, دولت بھی دے دی. پھر مطلب ہوتا ہے نا کہ اس عمر میں لوگ کہتے ہیں چلے ابھی نماز کیا پڑھنی, کس چیز نے کہا کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں بیان کافی سنتا تھا, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بھی بیان سنتا تھا کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے. ابھی میں یوسف بھائی یہ دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں ابھی اتنی چیزیں ہیں جو قرآن میں لکھی ہیں, حدیث میں لکھی ہیں, ٹھیک ہے, 1400 سال پہلے جو ابھی پوری ہو رہی ہیں, ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, یہ بھی نشانی پوری ہوگی, یہ بھی نشانی پوری ہوگی. ہم بس یہی بولتے جا رہے ہیں کہ یہ بھی نشانی پوری ہوگی. ایک دن ٹائم ایسا آ جائے گا کہ وقت آ جائے گا اور ہم یہ بولتے رہ جائیں گے ہو یہ تو وقت آ گیا, میں نے تو تیاری نہیں کی, ٹھیک ہے. اور اس ٹائم یہ ہوگا, میں وہ ٹائم نہیں میں چاہتا کہ میرے پہ وہ ٹائم آئے کہ میرا وقت آئے اور میں یہ بولوں اللہ ایک اور موقع دے دے, اللہ ایک اور موقع دے دے. میں وہ بالکل بھی نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرے پر وقت آئے میں بولوں ٹھیک ہے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی, اب اللہ میں آگے آپ کے ذمہ ہوں. یا میں یہ نہیں چاہتا کہ فرشتے جہنم کے بدبودار کپڑا لے کر آ رہے ہیں اور مجھے ہتھوڑیاں مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, ویسا میں بالکل بھی نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جنت کا کپڑا آ رہا ہے میرے لیے, ٹھیک ہے, اللہ اکبر, جنت کا کپڑا آ رہا ہے میرے لیے اور میں جو ہے نا خوشی خوشی جا رہا ہوں کہ بس نکل جائے میری روح, میری ساری ٹینشنیں دنیا کی ختم, کیونکہ اب آگے زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. میں نے آپ کا وہ سنا بھی ہے ویلاگ کہ آپ نے کہا کہ لوگ میری بیگم کو کس طرح سے دیکھتے ہو, مجھے کیا اندازہ, یہ کیا فیلنگس تھی؟ یہی فیلنگس تھی نا یوسف بھائی. دیکھیں اب مجھے کیا پتا, میرے الحمدللہ سے ہر جو ہے نا ہر ولاگ پہ مجھے 1,00,000 ویوز آتے تھے, 1,00,000 بندہ دیکھ رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ لوگ کو کیسے لوگ دیکھ رہے ہیں. کافی لوگ اچھے بھی ہیں جو دعائیں بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ 1,00,000 بندوں میں سے کوئی 5 بندے بھی کیسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, تو وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ہمارا کام ہے نا, ہم تو یہ نہیں بول سکتے نا کہ نا اس بندے کی غلطی ہے, کہ وہ بندے کی غلط سوچیں یا کچھ ایسا ہے, ٹھیک ہے. ہم تو کیونکہ ہم دکھا رہے ہیں, ہم خود جو ہے نا پبلک اپنی فیملی کو کر رہے ہیں, تو لوگ تو کمنٹس کریں گے. سب سے پہلے سوال یہ ہونا ہے, اگر ہم بولیں گے کہ نہیں اس بندے کی سوچ نہیں صحیح تھی, اللہ تو یہ بولیں گے تو کیوں سامنے لایا, تو کیوں سامنے لایا, تو نہیں چھپا سکتا تھا, تو نہیں حفاظت کر سکتا تھا. ابھی میں نہیں بنا رہا, کوئی بھی نہیں دیکھے گا, کوئی بھی نہیں کمنٹ کر پائے گا. بالکل صحیح. یہ اسد کس طرح کی بات ہے کہ کیا ہمیں اپنے کنٹینٹ پہ اعتماد نہیں ہوتا, اپنے آپ پہ اعتماد نہیں ہوتا, اپنے اللہ پہ اعتماد نہیں ہوتا, کہ ہم اپنے گھر کو, اپنی بیویوں کو تھم نیل پہ بھی لگاتے ہیں, دکھاتے ہیں رزق کی خاطر. یہ کیا ہمارے اندر کمی کیا محسوس ہوتی ہے ہمیں؟ پیسے کی گیم ہے ساری یوسف بھائی مین, ٹھیک ہے. اللہ پہ توکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی, میں بھی یہ سوچتا تھا کہ نہیں اگر کام سٹارٹ کروں گا, ایک دن میں مجھے نہیں پیسے آئے, 2 دن میں مجھے پیسے نہیں آئے, اللہ پہ توکل چھوڑ دیا. ساری جو یوتھ ہے نا ان کو چاہیے کہ بس آج ہم لوگ کچھ کام کریں, اگلے دن ہمیں جو ہے نا پیسے آ جائیں, رزلٹ مل جائے. اور یہ یوٹیوب دے رہا تھا ڈیلی ولاگنگ میں. ابھی آپ دیکھیں کافی فیملیز, ایک اور فیملی ہے وہ جو ہے نا ابھی ریسنٹلی آئی ہے, ان کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا, سمجھ لیں سال ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. اور وہ ماشاء اللہ اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ اب ان کا پاکستان ٹاپ ولاگرز میں نام آ رہا ہے. کیوں؟ فیملی کانٹینٹ سٹارٹ کیا ہے. کوئی جس کا فیس نہیں ہے نا, جس لڑکے کا, وہ بھی فیملی ولاگ سٹارٹ کرے گا نا, اس کا بھی چل جائے گا. یہ ایسی چیز ہے. تو بس مین گیم جو ہے نا ساری پیسے کی ہے, ٹو بی آنیسٹ. اور اللہ پہ توکل نہیں ہے, اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اچھا اسد, میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یعنی ضروری نہیں کہ جو فیملی ولاگنگ کریں انہی کے پاس کنٹینٹ ان کا دیکھا جائے, اس کے علاوہ بھی تو لوگ دیکھے جا رہے ہیں. اس کے بعد اس کے علاوہ بھی لوگ دیکھے جا رہے ہیں. میرے نظر میں 2-3 یوٹیوبرز ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے بڑے یوٹیوبرز ہیں, جو اپنے کام میں اتنی ایفرٹ ڈال رہے ہیں, اتنی زیادہ ایفرٹ ڈال رہے ہیں, اتنا کوالٹی کانٹینٹ دے رہے ہیں. مگر آپ یوسف بھائی ان کے ویوز دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اور آپ ڈیلی ولاگرز کے ویوز دیکھ لیں. اچھا جی, ابھی ان کے جو ہے نا میں نے دیکھا 5-6 سال سے وہ لوگ ولاگنگ کر رہے ہیں. میں نام بھی لینا چاہوں گا, ٹھیک ہے, کچھ ایسے یوٹیوبرز کا جو بہت ایفرٹ ڈال رہے ہیں اپنے ولاگز میں. مورو ہو گیا, یو خانو ہو گیا, ٹھیک ہے, عرفان جنیجو ہو گیا. اگر آپ ان کے ویوز دیکھیں اور ان کے سبسکرائبرز دیکھیں اور آپ ڈیلی ولاگرز کے دیکھیں, ان لوگوں کو 5-6 سال, کتنے سال ہو گئے ہیں, زیادہ سال, ٹھیک ہے. ان کے اتنی ایفرٹ ڈالنے کے بعد بھی ان کے ویوز تقریباً 2 لاکھ 1.5 لاکھ, ٹھیک ہے, اور سبسکرائبرز ادھر ہی اٹکے ہوئے ہیں 5-6 لاکھ میں, ٹھیک ہے. ڈیلی ولاگرز کے ہر ڈیلی ولاگ میں ملین ویوز آ رہے ہیں. یعنی اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو یا آپ کے کنٹینٹ کو نہیں دیکھ رہے, وہ کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے, بیسیکلی آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے. لوگوں کو گھر میں گھسنے کا شوق ہے.
یعنی وہ ہم اپنی پرائیویسی جب ان کے سامنے اوپن کر دیتے ہیں تو پھر وہ تو آئیں ظاہر گے، سی بات ہے دیکھیں گے۔ آئیں گے دیکھیں گے سب آئیں گے پھر، ظاہر سی بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میری مسز وہ ساتھ میں نہیں ہوں گی، یہ میرے خیال آپ نے ان کو اعتماد میں پہلے نہیں لیا، آپ نے فیصلہ کر دیا، پھر کیا رد عمل آیا ان کا؟ جی بالکل، ان کو میں نے بالکل بھی نہیں بتایا تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ میں سوچ رہا ہوں کافی دیر سے، مگر یہ فیصلہ لینے سے پہلے میں نے بالکل بھی نہیں بتایا۔ میں نے ایک دم سے کلپ دیکھی، کلپ میرے سامنے سے گزری، میں نے فون بند کیا، رکھا فون نیچے، میں گیا دوسرے کمرے میں، چپ چاپ اکیلے کمرے میں گیا۔ اچھا جی اکیلے میں کمرے میں گیا، آپ کلپ دیکھیں گے وہ میں کمرے میں ہوں کسی، ٹھیک ہے، وہ کمرہ اتنا یوز نہیں ہوتا، میں ادھر گیا، میں نے ادھر کلپ بنایا، ٹھیک ہے، ایڈٹ کیا، میں نے ڈال دیا، میں نے تب بھی نہیں کسی کو بتایا۔ انہوں نے خود ولاگ دیکھا، ٹھیک ہے، انہوں نے پھر میرے پاس آیا، اچھا تم نے یہ فیصلہ لیا ہے؟ میں نے بولا جی۔ امی بولتی میں بہت خوش ہوئی، امی نے مجھے پیار دیا، ابو بہت خوش ہوئے، ابو بولتے گڈ ویل ڈن، اور بیگم جو وائف ہے میری انہوں نے کچھ نہیں بولا، انہوں نے سیدھا اپنا فون پکڑا، اپنا انسٹاگرام لیا، سارے جو بھی تھا سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا خود ہی۔ اللہ، مجھے بولنے کی میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو بولوں جا کے حجاب کرو، یہ آئندہ کے بعد ویڈیوز نہیں ڈالنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، جیسے مجھے ہدایت ملی، جیسے میں نے فیصلہ لیا، میں چاہتا تھا وہ خود دل سے لیں۔ زبردستی کا فیصلہ اور دل سے فیصلہ لینے میں بہت فرق بڑا ہوتا فرق ہے، ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے خود فون پکڑا، انہوں نے جو ہے نا خود ڈیلیٹ کر دیا سارا کچھ۔ میں نے ایسے آئی ڈی کھولی، میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو اس نے دیکھا ہے، اب اس نے ڈیلیٹ کیا ہے کہ نہیں، اس کی آئی ڈی میں نے کھولی، دیکھا سب ڈیلیٹڈ۔ میں نے بولا پھر میں نے بتایا کہ تھینک یو، یہ وہ کافی سپورٹ کیا۔ اسد یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن میں سوچ یہ رہا ہوں کہ بہت سی ایسی فیمیلز، مسز، خواتین، وہ اگر کسی کے ساتھ کر رہی ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ محض اس کی آنر میں کر رہی ہوں نا، یعنی اپنے میاں کا ساتھ دینے کے لیے کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے ان کا دل نہ بھی چاہتا ہو نا۔ دیکھیں کتنی جلدی انہوں نے رسپانس دیا اور بڑا اچھا رسپانس دیا، بڑے لکی ہیں ویسے آپ، آپ کو بہت جلد شریک حیات ملی اور اتنی اچھی ملی کہ جو آپ کی آنر بھی کرتی ہیں آپ کے فیصلوں کی، تو گھر والوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا ساتھ دیا۔ اچھا لگا نہیں آپ کو کہیں، ابھی آپ نے کمپیریزن کیا کہ ایک فیملی ویلاگ جو ہوتا ہے اور دوسرا ویلاگ، اس میں تو ویوز کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے، تو کوئی لگا نہیں کہیں آپ نے کہ یار کو غلط ہی نہیں کر بیٹھا جذباتی ہو کے؟ ابھی جو لیا میں نے یہ سوچا تھا دماغ میں، جب میں یہ فیصلہ لیا، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں 6 مہینے تو ولاگ ہی نہیں بناؤں گا۔ اللہ، میں نے یہ دماغ میں سوچ لیا تھا کہ میرا یوٹیوب کچھ ہے ہی نہیں، میرا جو سب کچھ ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے مقصد پتہ چل گیا، مین دنیا میں آنے کا مقصد مجھے پتہ چل گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو میرے دماغ سے جب یہ میں فیصلہ لے رہا تھا، میں نے دماغ میں یہ چیز رکھی تھی کہ یوٹیوب میرا کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے یوٹیوب۔ اتنا پکا فیصلہ لیا، میں نے اتنا پکا فیصلہ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب میں نے یہ فیصلہ لے لیا، پھر مجھے لوگوں نے بولا اچھا کچھ نہیں ہوتا، تم اپنا تو بناؤ، کچھ تو ڈالو۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، پھر میں نے 1-2 ویڈیوز ڈالی، 2 ویڈیوز ڈالی ہیں میں نے ابھی تک، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر میرا جو ہے نا اس طرف، ٹو بی آنیسٹ یوسف بھائی، میرا دل نہیں کر رہا ابھی آنے کا اس طرف، جو ہے نا میرا دل نہیں کر رہا آنے کا کہ میں ولاگنگ کی طرف آؤں، یہ وہ۔ اگر سٹارٹ بیچ میں آؤں گا بھی تو میں سوچ رہا ہوں پوڈ کاسٹ سٹارٹ کروں، ٹھیک ہے، مہینے میں 3-4 ویڈیوز ڈال دی، بہت انف ہے، اتنا ٹائم اس کو بہت ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیلی ولاگنگ کی طرف بھی میرا دماغ نہیں ہے، اور نہ میرا بھی دل کر رہا ہے اس طرف آنے کا، ٹو بی آنیسٹ۔ میرے 1-2 کلوتھنگ اور بزنسز ہیں، چھوٹے کلوتھنگ برانڈ میں نے سٹارٹ کیا تھا، شکر الحمدللہ کہ وہ میں نے سٹارٹ کر لیا تھا، تو ابھی میں اس پہ زیادہ توجہ دے رہا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ لے کے چلوں گا۔ بالکل صحیح۔